الله الرحمن الرحيم السلام علیکم اسلامک ٹیچر ویڈیوز کے پیارے ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلتیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں جاننے کے بعد آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے اور اس کو پڑھنے سے آپ لوگ خود کو نہیں روک پاؤ گے۔ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، کمنٹس باکس میں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ لکھنا بالکل نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس کلام کو کہے گا تو اس شخص کے ذرے برابر گناہ باقی نہ رہیں گے۔ اگر ساری کائنات کا وزن ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس کلام پاک کا وزن ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کلام پاک کا وزن پوری کائنات کے وزن سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلام پاک کو رکھ دیا جائے تو کلام والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور تیسری روایت کے مطابق حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کلام کو کثرت سے پڑھے گا، اس کلام کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس شخص کی جائز دعا ضرور قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چوتھی روایت کے مطابق اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا تو یہ کام عرش تک بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ یہی کلام کہتا ہے تو اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ اپنا ایمان تازہ کرنے چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ اپنا ایمان کیسے تازہ کریں؟ تب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف ایک مرتبہ اس کلام پاک کو پڑھ لیا کرو، اس کلام کو پڑھنے سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ روایت ہے ترمذی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اس وجہ سے سخت پریشان ہے، تو آپ لوگ بجائے پریشانی کے حضور نبی کریم حضرت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बतलाया हुआ सबसे कामयाब अमल करें। ये बहुत ही आसान सा अमल है। ये अमल आप लोगों ने कुछ इस तरीके से करना है कि जब भी आप लोगों को वक्त मिले तो आप लोग इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप लोग 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। जो भी दरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग 11 मर्तबा, 21 मर्तबा या फिर 100 मर्तबा इस कलाम पाक को इस तरह से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। फिर आखिर में 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। और इसके अलावा पूरा कलाम पाक भी आप पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जैसे आप लोगों को पढ़ने में आसान लगे वैसे पढ़ें। फिर आखिर में 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है उसको पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से दुनिया की तमाम तरह की परेशानियां और मुश्किलात दूर होंगी और आपके रिज़्क में बरकत होगी। इस अमल को करने से आप लोग अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करोगे इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ कबूल होगी। तो इस अमल को आप लोग खुद भी करें और हजूर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हुए वीडियो को लाइक करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस अमल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।